نشے کی بیماری جب ایک بندے کو ہوتی ہے دنوں کے بعد یا ہفتوں یا مہینوں کے بعد اس بیماری کا کچھ حصہ ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بیوی خامد میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بندہ جو گھر کا ایک ہے جو چرس پیتا ہے تو مطلب نہیں کہ سارے چرس پینے شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کا جو ایڈکٹیو بیہیویئر ہے فیملی ممبرز کا وہ بدل جائے گا، وہ روگی ہو جائیں گے، اور ان کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا رشتہ ہے وہ بگڑ جائے گا۔ تعاون کا رشتہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ سب کا اپنے گھر میں ایک تعاون کا رشتہ ہے، اور اس تعاون کے رشتے میں ایک لین دین ہے۔ جیسے گھر کا سربراہ ہے تو وہ پیسے کما کے لاتا ہے، اور گھر کا جو بیٹا ہے وہ جا کے تو اچھے نمبر سکول سے لاتا ہے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی میری شکایت نہ پہنچے، میرا بسکون سے رہے، اور بیوی گھر کے انتظامات کر رہی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ تو ضروری نہیں کہ جو باپ دیتا ہے بیٹا بھی باپ کو وہی دے گا، بیٹا کوئی اور چیز دے گا۔ بیٹا فخر دے سکتا ہے، غرور دے سکتا ہے کہ میں باپ میرا جو ہے میرے پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو میں اس کو کم از کم نمبر اچھے لا کے دکھاؤں، کوئی مجھے شکایت نہ ہو کہ میرے والد کو ہو کہ بھی یہ شکایت آئی ہے تمہاری۔ تو وہ جو ایک تھوڑی سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے آل اوور دی ورلڈ کہ وہ ایڈکشن کو تو بہت قابل معافی سمجھتی ہیں اور اس کے اندر بہت دکھ اٹھاتی ہیں، آدھی رات میں مدوش خامد کو اٹھا کے بستر پہ ڈالتی ہیں، باتھ روم سے گھسیٹ کے لاتی ہیں، اور رات کو اس کو کمبل اڑاتی ہیں، رات کو اس کی نبض چیک کرتی ہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے، لاتے ہیں۔ تو ایک بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر کا رول بھی کر رہی ہوتی ہے، وہ پانڈی کا رول بھی کر رہی ہوتی ہے۔ پانڈی سمجھ، گارڈ بھی ہے، پانڈی بھی ہے۔ پانڈی ہوتے ہیں نا کلی جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے تو جا کے، اور وہ یہ بھی سوچ لیتی ہے کہ کوئی گل نہیں، ہن میں اپنی لک آفٹر آپ پہ کرنی ہے، اگر کوئی چور ڈاکو آ گیا تو میں اپنا دفاع ہونا پہ ہی کرنا ہے، بندہ میرا تو مدوش پہ آیا۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آدھی رات کو بندہ واش روم میں مدوش پڑا ہو تو وہ بیوی ضرور سوچ سکتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی دشمن کا حملہ ہو جائے تو میں نہتی ہوں۔ یہ سوچ اس کی بہت تکلیف دہ ہوگی، پر وہ قبول کر لیتی، کہتی کوئی گل نہیں۔ لیکن اس بارے میں کہ اس کا کسی اور عورت کی طرف دھیان بھی ہے، وہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ویسے میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا دکھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن خواتین نے یہ نظریہ کیسے سیکھا کہ جب بندہ نشہ کرے تو اس کو معافی دینی ہے، جب بندہ نشے کے نتیجے میں ایک انفیڈیلٹی کا شکار ہوتا ہے، ایک بٹریل کا شکار ہوتا ہے، جو کہ وہ نشے کے نتیجے میں ہوتا ہے، نشے کے نتیجے میں وہ جھوٹ بولتا ہے، نشے کے نتیجے میں وہ بیکار رہتا ہے، کام نہیں کرتا، نشے کے نتیجے میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اس بارے میں عورتوں کا یہ جو سخت سٹانس ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں عورت نہیں ہوں، تو لیکن اس بارے میں کوئی واضح کرے گا کہ عورتوں کا اتنا سخت سٹانس کیوں ہے، خاص طور پر جب میں اگلی بات کہوں گا تو، خاص طور پر میں اگلی بات جو کہوں گا اس کو سننے کے بعد، کہ 5000 سال پہلے فقط خواتین کو اس بات کا بالکل کوئی رنج یا دکھ نہیں ہوتا تھا۔ 5000 سال پہلے یہ جو وفا کا تصور ہے، جو منوگمی کا تصور ہے، وہ نہیں ہوتا تھا۔ 5000 سال پہلے کوئی شادیاں ہی نہیں ہوتی تھی، لوگ قبیلوں کی شکل میں اکٹھے رہتے تھے باہمی تعاون کے ساتھ، اس بچے دی شکل وہ دے نال ملن ڈئی ہے، اس بچے دی شکل وہ دے نال ملن ڈئی، مطلب ہر بچے دی شکل لئی تسی اگر کوشش کرو تو کسے نہ کسے نال جا ملدی سی، تو کہیں کنی ورائٹی کٹھی ہوئی ہے، مطلب۔ لیکن
5000 سال میں ایسا کیا ہوا کہ خواتین نے اس بارے میں بہت ریجڈ، کیونکہ ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے سائنسی طور پر کہ ایک بندہ ہے جو نشہ چھوڑ دیتا ہے، ایماندار ہو جاتا ہے، اور ایماندار ہونے کے بعد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ پلیے لوگ کہ میں تن دساں میں بڑا جھوٹ بولتا رہا، میں بھی کرتا رہا، میں وہ بھی کرتا رہا، میں وہ بھی کرتا رہا، اور بچ ایک شہیداں بھی سی جہدے نال میرا پیار سی، تو اتنے سیاپا پہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ فرام ویئر ڈڈ یو لرن آل آف دس؟ کیونکہ 5000 سال پہلے تک تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ، میں آپ کو اس کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ میں دلا سکتا ہوں کہ ہاؤ آئی فیل اٹ. کہ ہم نے ایک بلی پالی 1.5-2 سال پہلے، جب 2-3 مہینے کی وہ تھی تو ہم نے وہ بلی پالی. جب وہ بلی بڑی ہوئی تو ہم نے پھر ایک بلا بھی لائے، اور اس کے بعد وہ اب ان کے 5 بچے ہیں، جس میں سے 4 بلیاں ہیں اور 1 بلا ہے، جو 5 بچے ہیں. اور ابھی ہم نے بلی کو اور بچوں کو الگ اور بلے کو الگ رکھا ہے، کیونکہ ہمیں کافی تجربہ ہے کہ بلیوں اور بلوں کو الگ کیسے رکھتے ہیں. تو ہم نے وہ ان کو الگ رکھا ہوا ہے، اور بیچ میں شیشہ ہے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت دیکھ لیں، اور ان کے اپنے اپنے ٹائمنگز ہیں کہ کس بلے کو کس ٹائم پہ واک پہ بھیجنا ہے، کس بلے کو پیچھے روکنا ہے. یہ اس طریقے سے وہ ہم مطلب کس کو، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ بلی کا ٹائم ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو گھومنے پھرنے دینا ہے، پھر اس کو کہنا ہے واپس جاؤ. اب تو وہ ڈسپلن ہو گیا ہے کہ زبانی کو تو وہ ٹر پہنے رہے، اور پھر بلے کی باری آ گئی، پھر فلانی باری آ گئی. لیکن میں اب سوچ رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں، جس میں 4 بلیاں ہیں اور 1 بلا ہے، تو یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو اب میرے لیے یہ جو تصور کرنا بڑا تکلیف دہ ہے کہ یہ بلا جو ہے وہ بلیوں کے پیچھے جائے گا، جو کہ اس کی ایک طرح سے بیٹیاں ہیں. یعنی انسیسٹول بیہیویئر جو کہ جانوروں میں نارمل سمجھا جاتا ہے اور انسانوں میں ناقابل برداشت ہے. تو یہ پرسیپشنز جو ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ پرسیپشنز ہیں نا، جس کے تحت ہمارا ذہن کسی چیز کو قبول کرتا ہے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر ہمارا ذہن جو ہے اب اس چیز پہ اٹکا ہوا ہے کہ بلی کا آپریشن کرائیں کہ بلے کا آپریشن کرائیں. اب دیکھیں کتنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ بلی کا آپریشن کرائیں کہ بلے کا آپریشن کرائیں. جی بلے کا. اچھا، بلا مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. ٹھیک. اچھا، تو جو بیگم صاحب ہے ان کو وہ تو پیو ہے جڑا، ہاں، لیکن بچیاں چوں بھی ایک بلا ہے. تو اس میں اب جو ہے یعنی اتنی انسیت ہو جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، بلی کا آپریشن کرا لیتے ہیں، بلے کو کچھ نہیں کہتے تو بچے نہیں ہوتا کیا، اور بچے نہ ہوں. اور جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا خیال ہے کہ جو بلی ہے وہ ان کو بہت پیاری ہے، اور وہ آپریشن بھی بڑا ہوئے گا تو وہ دی بجائے بلے دا آپریشن کراتے ہیں. تو انسانوں کے اندر چونکہ ذہانت ہوتی ہے، انٹلیکٹ ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جو ممکنہ مسائل ہوتے ہیں ان کا وہ حل ڈھونڈتے رہتے ہیں.